السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، زمان و مکان کے اعتبار سے اعمال صالحہ اور نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ بہت ہی مبارک ترین ایام سے گزر رہے ہیں، اور وہ ہے رمضان کا یہ مبارک مہینہ۔ اس کے اندر ہم متنوع قسم کی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، مختلف قسم کی نیکیوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی نیکیوں میں سے اور اعمال صالحہ میں سے ایک بہت ہی بڑی نیکی اور عظیم الشان نیکی، بہت ہی محتم بشان عمل، وہ عمل ہے صدقات و خیرات کا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ یہ عمل یوں تو بہت زیادہ اہمیت کا متحمل ہے عام حالات میں، اور اس میں کا ایک حصہ تو واجبی اور ضروری اور لازمی ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ ہمارے دین اسلام کا ایک رکن ہے، ایک بنیادی حصہ ہے جس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عام صدقات و خیرات کی بھی جو اہمیت ہے، وہ ان مبارک ایام میں بڑھ جاتی ہے۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی میں، اس خیر و بھلائی میں، اس عمل میں، یعنی اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات کرنے میں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ سے زیادہ کوئی بھی اس خیر و بھلائیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ یہ صفت آپ کی عام دنوں میں تھی، عام حالات میں آپ سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، آپ سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے۔ لیکن رمضان کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں آپ اللہ کے راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے، اور آپ کے صدقات و عام، یہ عام و خاص سب کو پہنچتے تھے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اجود ما یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ جود و سخاوت کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے رمضان میں زیادہ ہو جاتے تھے۔ دوسرے ایام کے مقابلے میں رمضان کے مبارک مہینے میں آپ سب سے زیادہ جود و سخاوت کرتے، سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، ناظرین کرام، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم بھی اس مبارک مہینے کے اندر اس خیر و بھلائی کو اپنائیں، اور اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے ہم حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر اس کی ترغیب دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نفع بخش تجارت کرنا ہے۔
ایسی تجارت کرنا ہے جس تجارت میں کسی قسم کا نقصان ہی نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کی یہ 29 اور 30 نمبر کی آیت ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس کے اندر وہ پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، دکھا کر کے اور چھپا کر کے، دونوں حیثیت سے وہ خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ سے ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس کے اندر کسی قسم کے نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کے اندر مزید اضافہ فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت بڑا قدرداں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنا، یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر مزید بڑھا چڑھا کر کے دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا دے گا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑی داد و دہش کرنے والا ہے، اس کی بڑی عظیم عنایتیں ہیں۔ مال اللہ ہی کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو ہم ایک پھوٹی کوری کے بھی مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سارا کا سارا مال اللہ ہی کا ہے، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین ایک بندے کو اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے اعتبار سے خطاب کرتا ہے۔ ایک انسان طبعی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مال وہ کسی کو دے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہ ملے، یوں ہی چلا جائے اور اس کا بدلہ نہ آئے، فطری طور پر کوئی یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اسی لیے دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مال ہے، وہ اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے انسان کو خطاب کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر، صدقات و خیرات کے اوپر ابھارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ تعالیٰ کیا قرض کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے قرض حسن کا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقات و خیرات کرے، فقراء اور مساکین کی مدد کرے، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرے۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ وہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے قرض دینا ہے، اور قرض لوٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر کے اس کے قرض کو لوٹائے گا، خوب بڑھا چڑھا کر کے اس کے صدقات و خیرات کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ درا حالانکہ وہی اللہ ہے جو مال کسی کو دیتا ہے، کسی کو کشادہ حال بناتا ہے اور کسی کے اوپر تنگی کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہو، یعنی مریں گے تو اللہ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اس صدقات و خیرات اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے عظیم الشان عمل کے اوپر جب اللہ کے پاس ہم اجر و ثواب دیکھیں گے
اس کا بدلہ ہم دیکھیں گے تو یقین جانیے کہ ہمارے تصور سے وہ چیز باہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی بہترین ایک تمثیل قرآن کریم کے اندر پیش کی ہے۔ سورہ بقرہ کی 261 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس ایک دانے کے مانند ہے کہ وہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں آتی ہیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء کسی کے لیے چاہتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسے نوازتا ہے، اسے عنایت کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ کس نے کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس موقع محل پر، کس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ خوب بڑھاتا ہے، خوب اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ جیسے عظیم عمل کا جو ثواب ہے وہ دیگر نیکیوں کے مقابلے میں مختلف ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے خرچ کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے اوپر جو اجر اور ثواب ملے گا وہ ڈائریکٹ 700 گنا تک چلا جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو اور بھی زیادہ اضافہ کرے گا، اور بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ اس آیت کے اندر کتنی بہترین تمثیل دی گئی ہے، 700 گنا تک۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1000 روپیہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، 1000 دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے 700 گنا دے گا، یعنی 7 لاکھ روپے اللہ رب العالمین اسے عنایت کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے جو جتنا خرچ کرے گا وہ اتنا زیادہ 700 گنا بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اگر آج ابھی کسی کو آپ یہ کہیے کہ تم فلاں کو 1000 دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں 1 لاکھ روپے دے دوں گا، وہ فوراً اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور خوشی بخوشی جلدی سے ادا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ ایمان والوں سے وعدہ فرما رہا ہے، ایمان والوں سے یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر و ثواب دے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر کے دے گا، اور اس کے بڑھانے کا جو انداز ہے وہ بہت ہمارے تصور سے باہر ہے۔ ایک حدیث سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کے دے گا۔ بخاری کی روایت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی، ایک کھجور کے دانے کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اپنے حلال مال سے، اپنے پاکیزہ مال سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے مال کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھائے گا کہ وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر اور ایک پہاڑ کے مانند دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کھجور کا دانہ اور اس کے برابر کا صدقہ ایک پہاڑ کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے اضافہ کرتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے ناظرین کرام، اور اس میں صدقات و خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق سے نوازے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں اور فقیروں کو اپنی عنایات سے نوازیں، یتیموں اور بیواؤں کی ہم کفالت کریں، اور اللہ کے دیگر راستے میں، خیر اور بھلائی کے راستے میں ہم سب خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔